السلام علیکم. نجوم اسٹوڈیو سے رضا عسکری آپ کی خدمت میں حاضر. یہ ہفتہ کیسا رہے گا کہ عنوان سے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے 27 مئی سے لے کے 2 جون تک یہ ہفتہ برج قوس، جدی، حوت اور حمل والوں کے لیے، برج قوس، جدی، دلو اور حوت والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے. نئے دیکھنے والے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں. بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ہمیں ضرور کیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے لائکس، آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں. آپ کا جتنا حوصلہ ہمیں ملے گا، ہم اتنے ہی بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لیے پیش کریں گے. بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب. برج قوس والوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سیجیٹیریس والوں کے حوالے سے کمر کی گردش دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں گھروں میں رہنے والی ہے. آپ کا ذاتی ستارہ ایک دن پہلے 26 تاریخ کو برج جوزہ میں آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے. 7ویں گھر میں آپ کے ستارے کی نشست اچھی ہے. اس حوالے سے بھی اچھی ہے کہ پورے 1 سال تک آپ کے سماجی اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے یہاں پر آپ کو بہتری ملے گی. اس کے لیے آپ کو میں یہاں ویڈیو بھی ایک شیئر کر دوں گا، اوپر لنک شیئر کر رہا ہوں. آپ اس لنک پر کلک کیجیے گا اور وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. 27 تاریخ کو بننے والی تمام نظرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. قمر کی زحل کے ساتھ، نیپچون کے ساتھ تثلیث کی نظر، قمر کی یورنس اور مشتری کے ساتھ تثلیث کی نظر، اور قمر کا مریخ کے ساتھ تربیع بنانا. قمر کی تربیع بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے دوسرے اور 5ویں گھروں میں بنے گی. دوسرے اور 5ویں گھروں میں بننے والی یہ تربیع آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے. اگر آپ کی منگنی، نسبت، رشتہ یا طے ہونے کا کوئی پروسیس چل رہا ہے تو یہ تربیع اس حوالے سے آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے. اس دن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی بول چال، اپنی گفتگو اور اپنے معاملات کو نہایت بہتر طریقے سے کنٹرول میں رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. دیگر نظرات آپ کے ذائچے کے دوسرے اور چوتھے گھر، دوسرے اور چھٹے گھر کے درمیان میں بنے گی. اہل خانہ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں گے، روپیہ، پیسہ، آمدنی کے معاملات بہتر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تمام نظرات ہیں یہ آپ کے ذائچے میں اچھی ہیں. 27 تاریخ کا دن آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے، تعلقات میں بہتری کے حوالے سے بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے. 28 کی بات کریں گے. 28 تاریخ کو زہرہ اور شمس کے ساتھ قمر کا تثلیث بنانا. زہرہ اور شمس جو اس وقت آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہیں، اور قمر اس دن آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا. تیسرے اور 7ویں گھر میں بننے والی یہ نظرات آپ کے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے حوالے سے بہت بہتر اثرات مرتب کریں گی. اگر اس دن آپ پوری توجہ اپنے تعلقات پر، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے قریبی دوست احباب کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس دن پر کوئی بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ ایک آپ ٹیلی فون کی حد تک کر لیں، میسیجز کی حد تک کر لیں، تو یاد رکھیے گا یہ دن آپ کے لیے نہایت بہتر ثابت ہوگا. 29 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے. 29 تاریخ کو قمر کا عطارد اور یورنس کے ساتھ تربیع بنانا، اور یہ تربیع بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے تیسرے اور چھٹے گھروں کے درمیان میں بنے گی. تیسرے اور چھٹے گھر میں بننے والی یہ تربیع آپ کے دفتری ماحول میں، آپ کے کام کے ماحول میں
مسائل میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، تعلقات میں خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم اسی دن کمر کا اور مریخ کا آپس میں تسدیس بنانا حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ کو اتنا پوٹینشل بھی ملے گا کہ آپ ان معاملات کو بہتر طریقے سے نہ صرف حل کر سکیں گے بلکہ آپ ان کا کوئی بہترین تدارک بھی کر سکتے ہیں اور ان معاملات کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی ایک نئی سجیشن بھی سامنے لا سکتے ہیں، اور یہ سجیشن آپ کے آنے والے دنوں تک بہترین اثرات آپ پر مرتب کرنے والی ہے۔ 30 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 30 تاریخ کو بننے والی تمام نظرات بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چوتھے اور ساتویں گھروں کے درمیان میں بننے جا رہی ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی کے، زمین جائیداد کے لین دین، زراعت سے منسلک افراد، ان تمام لوگوں کو یہاں پر اس دن محتاط رہنا ہے، اس لیے کہ آپ کے بنے بنائے سودے بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ زراعت سے منسلک ہیں تو کوئی قدرتی آفات یا کوئی اور معاملہ آپ کے کاروباری معاملات کو متاثر بھی کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ والدین کی اور اہل خانہ کی صحت پر پوری توجہ دینے کے لیے یہ دن خاصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ 31 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 31 مئی کو قمر اور زحل کا قران آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ 8ویں گھر کا مالک جب آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں قران کرتا ہے تو یہاں پر آپ کے اخراجات میں اضافہ لے کے آتا ہے۔ اہل خانہ پر، فیملی میں، گھر میں کسی بھی حوالے سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں پر یورینس اور مرکری کے ساتھ قمر کی بننے والی تسدیس آپ کے قریبی معاملات، آپ کے ننہالی معاملات، کاروباری معاملات، دفتری معاملات، آپ کی ورک پلیس کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا ہوگا، اور نئے ملازمین کی سلیکشن کرنے کے حوالے سے اور نئے ملازمین کے ساتھ ساتھ پرانے ملازمین کی کام میں تبدیلی یا بہتری لانے کے حوالے سے کوئی نیا شیڈیول یا نیا کام بھی آپ اس دن کر سکتے ہیں۔ 1 تاریخ کو بننے والی نظرات مشتری، پلوٹو، شمس، زہرہ کے ساتھ قمر کی تسدیس، اور یہ تسدیس جو بننے جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے چھٹے گھر اور چوتھے گھروں میں بنے گی۔ چوتھے اور چھٹے گھروں میں یہ جتنی بھی نظرات بن رہی ہیں یہ وہی اثرات رکھیں گی جو میں نے آپ کو گزری تاریخ 31 تاریخ کے حوالے سے بتایا ہے۔ یہاں پر آپ کے سارے معاملات وہی ہوں گے، تاہم قمر اور نیپچون کا قران آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا، اور یہ قران آپ کو اہل خانہ کی سے وابستہ توقعات میں جو ایک آپ کی آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے وہ یہاں پر ممکن ہے کہ خراب ہو یا کسی وجہ سے اس میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو۔ 2 تاریخ کو قمر کا اور مریخ کا قران آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا۔ یہ قران اس حوالے سے اچھا ہوگا، سرمایہ کاری کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم تربیت کے حوالے سے، بیرون ملک سفرات، امیگریشن، حج، زیارات کے حوالے سے۔ قسمت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو 2 جون کی تاریخ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے۔ اس ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی مشتری اور پلوٹو کی آپس میں تسلیس بننے جا رہی ہے۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں ہے، مشتری جو آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہے۔ یہ تسلیس مکمل طور پر آپ کے اس ہفتے میں تعلقات کو بہترین بنائے رکھے گی، خواہ وہ ازدواجی سطح پہ ہو، شراکتی، سماجی،
یا کاروباری سطح پر ہو، آپ کا ریلیشن شپ کا ایک نیا دور یہاں پر شروع ہوگا۔ آنے والے ہفتے میں بھی اس نظر کے اثرات آپ کو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے تعلقات کو دیرپا بنانے کے لیے کوئی بھی کوشش کریں تو یہ ہفتہ اور آنے والا ہفتہ، یہ 15 دن اس حوالے سے نہایت بہترین ثابت ہونے جا رہے ہیں اور اچھے ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ برج جدی کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیپریکارن والوں کے ذائچے میں کمر کی گردش پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے گھروں کے درمیان میں رہنے والی ہے۔ 27 مئی سے 2 جون تک کیپریکارن کے حوالے سے جو کمر کی نظرات ہیں ان کو ہم فوکس کر رہے ہیں۔ کمر آپ کے پہلے گھر میں رہتے ہوئے تیسرے گھر میں زحل کے ساتھ، نیپچون کے ساتھ تسلیس بنائے گا۔ آپ کے 5ویں گھر میں موجود مشتری اور یورنس کے ساتھ تسلیس بنائے گا اور آپ کے چوتھے گھر میں موجود مریخ کے ساتھ تربی بنائے گا۔ یہاں پر اہل خانہ کے ساتھ معاملات آپ کے بنتے اور بگڑتے نظر آئیں گے۔ یہ دن فیملی کے حوالے سے خاصا مصروف ہونے والا دن ہوگا، اس لیے کہ آپ کو یہاں پر روٹھنے اور منانے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، بچوں کے ساتھ بھی، اہل خانہ کے ساتھ بھی، والدہ کے ساتھ بھی، اور دیگر فیملی ریلیشنز میں ایسا ممکن ہے کہ آپ کو تعلقات بنتے ٹوٹتے نظر آئیں۔ تاہم مجموعی طور پر یہ دن دیگر کسی حوالے سے منفی ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ 28 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ قمر آپ کے دوسرے گھر سے تسلیس کی نگاہ بنائے گا 6 گھر کے درمیان شمس اور زہرہ کے ساتھ، اور یہ تسلیس آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بہتر ہوگی۔ ملازمت پیشہ افراد کی کسی بھی طور پر آمدنی میں اضافہ ہونے کی خبر آپ کو ان دنوں میں مل سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ قمر اور پلوٹو کا یہاں پر کران بھی ہوگا۔ مالی بہتری کے حوالے سے کوئی بھی منصوبہ اس کران کی وجہ سے آپ کو بہترین اثرات دے گا، چونکہ مشتری آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں موجود ہے اور دوسرے اور 6 گھروں کے درمیان آلریڈی پلوٹو کی اور مشتری کی تسلیس بھی ہے، اور قمر کی بھی یہاں تسلیس بنے گی۔ تو یہ چیز آپ کے کاروباری، دفتری اور گھریلو اور دیگر ایسے تمام معاملات جہاں پر ملازمت اور ملازمین کا فیکٹر انوالو ہوتا ہے، وہاں پر یہ دن اس حوالے سے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ 29 تاریخ کو قمر کی تربیب مرکری اور یورنس کے ساتھ ہوگی، اور یہ تربیب بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں دوسرے اور 5ویں گھروں کے درمیان بنے گی۔ مریخ کے ساتھ تسلیس آپ کے ذائچے کے دوسرے اور چوتھے گھروں کے درمیان بنے گی۔ یہ دن بھی آپ کے تعلق داروں کے حوالے سے، اہل خانہ کے تعلقات، اہل خانہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، بچوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں پر مجموعی طور پر یہ دن آپ کے لیے میانہ ہوگا، کوئی ایسا برا کام ہونے کی امید نہیں ہے۔ 30 تاریخ کو قمر تربیب بنائے گا مشتری، زہرہ اور شمس کے ساتھ، اور قمر کی یہ تربیب بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر اور آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں بنے گی۔ تیسرے اور 6 گھروں میں بننے والی یہ تربیب آپ کے معاملات میں، تعلقات میں، خصوصاً اگر آپ نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ ملازمین کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر خود ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کے اپنے مالکان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، صحت میں خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ بہن بھائیوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کے ساتھ تعلقات میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ یہ تاریخ اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہوگی۔ 31
مئی کے حوالے سے بات کریں گے، قمر اور زحل کا قران آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا، اور یہاں پر تیسرے اور پانچویں گھروں کے درمیان یورنس اور مرکری کے ساتھ قمر کی تسلیس بھی بنے گی، اور یہ تسلیس تعلقات میں بہتری کے حوالے سے، ریلیشن کے بلڈ کرنے کے حوالے سے، قریبی سیاحتی مقامات پر آپ تفریح کے حوالے سے بھی جا سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، کہیں آؤٹنگ کے حوالے سے یہ دن بچوں کے ساتھ بتانے کا آپ کو بہت اچھا موقع مہیا کرے گا۔ پہلی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، 1 جون کو قمر مشتری، پلوٹو، زہرہ اور شمس کے ساتھ تسلیس کی نگاہیں بنائے گا، اور یہ نظرات آپ کے چوتھے اور چھٹے گھروں کے درمیان میں بنیں گی، اور چوتھے گھر میں موجود نیپچون کے ساتھ قران اس حوالے سے خاصا بہتر ہوگا کہ اہل خانہ کی صحت بہترین رہے گی، ان کے ساتھ تعلقات، معاملات، خصوصاً والدہ کے ساتھ معاملات میں بہتری، دعائیں اور ان کی خدمت کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ یہاں پر اہل خانہ کے ساتھ ساتھ آپ کو گھریلو ملازمین کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری کا سامنا ہوگا۔ قمر اور مریخ کا قران آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ قران آپ کے اہل خانہ میں عارضی طور پر کوئی تلخی لا سکتا ہے، گھریلو ماحول میں گرما گرمی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے خاصا محتاط رہیے گا۔ یہاں پر کیپریکون والوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اور کیپریکون والوں کے ذائچے میں مشتری کا اور پلوٹو کا دوسرے اور چھٹے گھر میں تسلیس بنانا، دوسرے اور پانچویں گھر میں تسلیس بنانا خاصا بہتر رہے گا، چونکہ یہاں اگر ہم بات کریں گے پلوٹو کی جو آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہے، اور مشتری جو آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہے، ملازمت کے حوالے سے یقینی طور پر کامیابیاں اس پورے ہفتے میں اور آنے والے ہفتے میں آپ کو ملنے والی ہیں، اور ایسے تمام کیپریکون افراد جو ملازمت پیشہ ہیں ان کو یہاں پر یہ کامیابیاں بہتر طور پر ملیں گی، اور آنے والے 15 روز کے اندر اندر آپ کی مالی آمدنی میں، آپ کے کاروبار میں تبدیلی اور آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ ایکویریس کے حوالے سے بات کریں گے، برج دلو والوں کے ذائچے میں قمر کی گردش 12ویں، پہلے، دوسرے، تیسرے گھروں میں رہنے والی ہے، اور یہ گردش اس حوالے سے آپ پر کچھ اثرات مرتب کرے گی، کیونکہ قمر آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر کا مالک ہوگے، جب 12ویں گھر میں گردش کرے گا تو آپ کی صحت کو بھی متاثر کرے گا، آپ کے مخالفین کو بھی ایکٹیو کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیکسز یا دیگر ایسے کوئی اگر واجبات کے معاملات ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان معاملات میں بھی آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 27 مئی کو قمر کی نظرات زحل کے ساتھ، نیپچون کے ساتھ تسلیس، اور یورنس اور مشتری کے ساتھ تسلیس، اور یہاں پر مریخ کے ساتھ تربی کی نظر بنے گی، تو یہاں آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی تعلقات میں کچھ بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل جو تمام نظرات ہیں وہ ان پیدا ہونے والی خرابیوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ کی معاون ثابت ہوں گی، خصوصاً آپ کے اہل خانہ یہاں پر آپ کا ساتھ دیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی آپ کو تنہائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ صحت کا ضرور خیال رکھیے گا، صحت آپ کی متاثر ہو سکتی ہے۔ 28 تاریخ کو زہرہ اور شمس کے ساتھ قمر کی تسلیس اور پلوٹو کے ساتھ قران، یہ نظرات 28 تاریخ کو بننے جا رہی ہیں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر اور آپ کے ذائچے کے 11ویں، یا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں اور آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں۔ پہلے اور تیسرے گھروں میں بننے والی یہ جو نظرات ہیں، پہلے اور پانچویں گھروں میں بننے والی یہ جو نظرات ہیں، یہ آپ کے لیے خاصی اچھی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر
شادی بیاہ منگنی کرنے کے حوالے سے، رشتے تلاش کرنے کے حوالے سے، یا پھر اسٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری میں، اس شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے، پرائز بونڈز کے حوالے سے یہ تاریخ خاصی بہتر ثابت ہوگی، اور آپ کو اچانک اس دن روپے پیسے کا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ 29 تاریخ کو مریخ کے ساتھ کمر کی تسدیس اور مرکری یورنس کے ساتھ تربی، بنیادی طور پر یہ نظرات آپ کے ذائچے میں پہلے تیسرے گھروں کے درمیان بنیں گی اور پہلے اور چوتھے گھروں کے درمیان بنیں گی۔ یہاں پر آپ کو پوری توجہ اپنے فیلڈ ورک پر دینی ہوگی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو، کام کو، جاب کو چینج کرنے کے لیے، کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اگر دوست احباب کے ساتھ ملتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں، تو یہ سفرات اس دن آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے اور آپ بہترین طریقے سے کوئی نئی اپرچونٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 30 تاریخ کو قمر کی تربی مشتری کے ساتھ، زہرہ کے ساتھ اور شمس کے ساتھ۔ قمر آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہوگا اور دیگر سیارگان آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوں گے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے بنے بنائے کاموں میں کچھ التوا آ رہا ہے، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر آپ کو صبر سے لے کے چلنا ہے۔ اس دن کسی بھی قسم کی جلد بازی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ 31 مئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ قمر کی یورنس اور مرکری کے ساتھ تسدیس اور قمر کا زحل کے ساتھ کران، یہ آپ کے تعلقات میں بہتری لائے گا۔ کسی بھی قسم کے معاملات اگر یہاں خراب ہو، ریلیشن شپ خراب ہو، سفرات کے حوالے سے بہتری لائے گا۔ آپ کو قریبی سفرات بھی درپیش ہوں گے اور اس دن آپ کے فیلڈ ورک میں بھی آپ کو خاصا کام کرنا پڑے گا۔ ایسے تمام افراد جو سفر میں ہیں یا جن کا کام سفر سے متعلق ہے، ان کو یہاں پر کامیابیاں ملیں گی۔ 1 تاریخ کو بننے والی تمام نظرات اچھی ہیں۔ قمر کا نیپچون کے ساتھ کران اور قمر کا مشتری، پلوٹو، زہرہ اور شمس کے ساتھ تسدیس بنانا آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، شیئر مارکیٹ کے حوالے سے، پرائز بونڈز کے حوالے سے، ٹریڈنگ کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی اور اس کے ساتھ ساتھ پیار محبت کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور بچوں کی جانب سے آپ کو کوئی اچھی خبر بھی ملے گی، بچوں کے ساتھ کہیں سیر و تفریح، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹے سفرات کا بھی سامنا اس تاریخ میں ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ تاریخ آپ کے لیے خاصی مصروف کن ہو سکتی ہے۔ 2 تاریخ کو مریخ کا اور قمر کا کران آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا، اور تیسرے گھر میں ہونے والا یہ کران آپ کو ایک نئی طاقت، نئی توانائی، ایک ہمت، حوصلہ مہیا کرے گا۔ تاہم اس دن آپ اگر اپنے مزاج کی تلخی یا گرما گرمی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ دن بھی آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ 27 مئی سے 2 جون تک پلوٹو کی اور مشتری کی آپس میں بننے والی جو تثلیث کی نظر ہے، یہ آپ کے ذائچے کے پہلے اور 5ویں گھروں میں بنیں گی، اور آنے والے ہفتے مینس 3 جون سے لے کے تقریباً 10 جون تک بھی آپ کو اس نظر کے اثرات ملتے رہیں گے۔ ان 15 دنوں کے اندر آپ نے بہت سارے ایسے کام سمیٹ لینے ہیں جس میں خصوصاً آپ کی شادی یا رشتے کا طے ہونا ہے، سرمایہ کاری کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر یا مستقبل کے حوالے سے کسی ڈائریکشن کو، کسی سمت کو آپ نے منتخب کرنا ہے، تو یہاں پر ان دنوں میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی صرف کریں، اور بچوں کے اندر جو ایک ٹیلنٹ موجود ہے
कोशिश करें बच्चों के उसी टैलेंट को पॉलिश करने की, ताकि वो जो एक कुदरती सलाहियत रखते हैं उस सलाहियत में इल्म और तालीम के ज़रिए से बेहतरीन इजाफ़ा हो सके। सरमायाकारी करें। प्राइज़ फंड में आपको यहाँ पर कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको शेयर मार्केट से अच्छी रकम का वसूल भी हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं हम स्पाइसेस के हवाले से। स्पाइसेस वालों के जायचे में अगर बात की जाए तो ज़ोहल आपके जायचे के पहले घर में मौजूद है और इसकी मौजूदगी आपको खासा मायूस भी कर रही है और कुछ सेहत में भी प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। ताहम 27 मई से लेके 2 जून तक यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर बात करेंगे। 27 मई से कमर की जो गर्दिश है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 11वें, 12वें, पहले और दूसरे घरों के दरमियान रहने वाली है। 27 तारीख को कमर की तस्दीस ज़ोहल के साथ और नेपच्यून के साथ होगी 11वें और पहले घरों के दरमियान, और यहाँ 2 सहबाब आपके लिए खासे मुआविनत फराहम करेंगे। कारोबार से आपको जो वाबस्ता उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, उनमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। नए मामलात यहाँ पर कारोबार के हवाले से आपके सामने आएंगे और आप उन मामलात को खैर खूबी से अंजाम भी दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूरेनस और मुश्तरी के साथ जो तस्वीर बन रही है 11वें और तीसरे घरों के दरमियान, ये भी आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने के साथ साथ आपकी करीबी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और उनके साथ मिल करके काम करने के हवाले से खासी अच्छी तारीख साबित होने जा रही है। यहाँ पर कमर का और मरीज का आपस में तरबीब बनाना 11वें और दूसरे घरों के दरमियान, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी किस्म की जल्दबाजी आपकी मुतवक्के कामयाबियों में कमी का बायस बन सकती है। अगर आप सब के साथ ये दिन चलेंगे और कमर की और सितारों की जो दीगर नज़रात हैं वो आपके लिए यहाँ पर खासी बेहतर साबित होंगी। 28 तारीख के हवाले से बात करता हूँ। 28 तारीख को यहाँ कमर की अतारत के साथ ज़ोहरा और शम्स के साथ तसलीस की नज़र और प्लूटो के साथ किरान की नज़र होगी। प्लूटो जो आपके जायचे के 11वें घर में है और ज़ोहरा और शम्स जो आपके जायचे के तीसरे घर में है। ये नज़रात आपके कारोबारी दोस्त सहबाब के हवाले से, कारोबार के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से बहुत अच्छी साबित होने जा रही हैं। इन मामलात को आप बेहतर तरीके से अगर लेके चलेंगे तो याद रखिएगा ये नज़रात आपको कामयाबी दिलवा सकती हैं। 29 तारीख को कमर अतारद और यूरेनस से तरबी बनाएगा। कमर कि ये तरबी अतारद और यूरेनस जो आपके जायचे में तीसरे घर में है और कमर आपके जायचे के 12वें घर में होगा। 12वें और तीसरे घरों में बनने वाली तस्वीर तरबी की नज़र जो है ये मुख्तलिफ अफवाहों की गर्दिश का बायस बन सकती है। गलत खबरें भी आपको मिल सकती हैं और आपको गाइड करने वाले गलत गाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दिन आपने किसी भी बात को सरसरी तौर पर सुनकर उस पर अमल नहीं करना है। आप हर बात को सुने, सोचे, समझे और फिर उस पर अमल करें। 30 तारीख के हवाले से बात करेंगे। 30 तारीख को कमर की तरबी मुश्तरी, ज़ोहरा और शम्स के साथ होगी। कमर आपके जायचे के पहले घर में होगा और ये तमाम बनने वाली तरबियात आपके जायचे के चौथे घरों में बनेंगी। आपकी शख्सियत, आपके अहले खाना, इनके दरमियान में कुछ मामलात में तल्फियाँ या कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। आप यहाँ पर अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेके चलिएगा
اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ذہنی طور پر دباؤ کا سامنا اہل خانہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ 31 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یورنس اور مرکری آپس میں، یورنس اور مرکری تسلیس بنائیں گے کمر کے ساتھ، اور کمر کران کرے گا زحل کے ساتھ۔ 31 تاریخ کو پہلے گھر کے اندر کمر کے ساتھ زحل کا کران آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو عارضی طور پر کم کر سکتا ہے۔ جذباتیت آپ کے اوپر غالب آ سکتی ہے، اور دل و دماغ سے فیصلہ کرنے کے بجائے آپ خالصتاً دماغ سے فیصلہ کریں، دل سے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ یہاں کمر احساسات کو اور جذبات کو غالب لے آتا ہے آپ کی سوچ پر، جبکہ دیگر جو نظرات ہیں وہ پہلے اور تیسرے گھروں میں آپ کی ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، سفرات کے حوالے سے بہترین ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ پہلی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا۔ پہلی تاریخ کو قمر مشتری، پلوٹو، زہرہ اور شمس کے ساتھ تسلیس کی نظرات بنائے گا، اور یہ تسلیس کی نظرات آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر اور چوتھے گھروں کے درمیان بنیں گی۔ قمر کا نیپچون کے ساتھ کران بھی دوسرے گھر میں ہوگا، اور یہ نظرات جتنی قمر کا کران بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا، جبکہ دیگر نظرات جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کی دوسرے اور چوتھے گھروں کے درمیان میں بنیں گی۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ تمام نظرات اچھی ثابت ہوگی۔ پہلی تاریخ کو اہل خانہ کے ساتھ مل کر کے آپ اگر اپنے بجٹ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، فضول اخراجات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اہل خانہ کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کسی قسم کا اگر مسئلہ درپیش ہے اور اسے ختم کرنا ہو، تو یہ تاریخ آپ کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ثابت ہوگی۔ 2 تاریخ کو قمر کا اور مریخ کا کران آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہوگا، مزاج میں تیزی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ غم و غصے میں اضافہ بھی ہوگا۔ زحل پہلے گھر میں رکاوٹیں لا رہا ہے، مریخ دوسرے گھر میں آپ کو تیزی کی طرف اکسا رہا ہے۔ یہ بالکل 2 متضاد باتیں ہیں۔ آپ نے عقل کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ یہاں پر فیصلے کرنے ہیں۔ کسی بھی قسم کی جلد بازی آپ کے لیے مالی معاملات اور مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، مالی معاملات میں خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2 تاریخ کو بہت محتاط رہنا ہے۔ مشتری اور پلوٹو کی جو نظر 2 تاریخ سے 27 مئی سے لے کے اور کم و بیش 10 جون تک قائم رہے گی، اس پہلے ہفتے میں یہ نظر آپ کو میسر آ رہی ہے آپ کے ذائچے کے 12ویں اور چوتھے گھر میں۔ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کچھ بھی ایسے معاملات جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، یا ایسا کوئی بھی شخص جو خفیہ طور پر ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو مس گائیڈ کر رہا ہے، اس حوالے سے یہ پورا ہفتہ آپ کو میسر ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں آپ ان باتوں کی تحقیق کریں، سنیں، سوچیں، سمجھیں، اور جو بھی غلط باتیں ہیں، جو بھی غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مشتری اور تسلیس کی یہ نظر پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو اچانک مالی فائدے دے سکتی ہے اور مال میں اضافہ بھی دے سکتی ہے۔ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ملیں گے اگلے ہفتے کی ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔